کر 5 سال کے لیے آ جائے تو ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. جس طرح کہتے ہیں، جو بھی چیز پاس کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، اگر ہماری فیڈرل سے کوئی اچھا انپوٹ ہو تو ہم نے بھی ان کا ساتھ دیے، پھر بھی ساتھ دیتے رہیں. ٹھیک ہے. اور امیر مکان صاحب، وزیر داخلہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان سے، تو بیک اینڈ پر کوئی پیپلز پارٹی سے رابطے ہو رہے ہیں یا یہ ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ ویری فرینک، ہم ایک سسٹم کا حصہ ہے. ہاں اور پیپل پارٹی ہو یا ہم پی ملن ہو، آپ کو پتہ ہے، اور ایک مخلوط حکومت کی شکل میں، اور وہی ملکی مفاد اور اس کو دیکھ کر سارے بیٹھے ہوئے، اور اسے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر اس طرح نہیں کر دے تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لیں سارے، یہ بعض باتوں پر بہت دکھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس طرح ہے، وہ حکومت اس طرح ہے. تو ان لوگوں نے، اس پارلیمنٹ کے بارے انہوں نے زرداری صاحب کو بھی صدر بنایا ہے، جی موسیٰ گیلانی صاحب کو بھی چیئرمین سینٹ بنایا ہے، بلوچستان میں حکومت بھی بنا دی پیپل پارٹی کو، اور اس پرائم منسٹر نے ان کے گورنر بھی تعینات کیے. تو ایسا جس طرح کوئی بات مطلب ہے کرنا مناسب نہیں ہے اپنے چند اس طرح مفاد کے لیے. اور سیاست میں آ رہے کوئی بات ہماری پہلے بھی کئی دفعہ تو کوئی ترقی آ رہی بات ہوئی ہے، ایک پارٹی کا ایک سٹان دوسرے کا دوسرا، مگر آخر میں پھر مل بیٹھ کر بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سارے ایک ہی جگہ اور ایک ہی کشتی کی سوار ہے. تو اس میں دوسری کوئی بات جو لوگ سمجھتے وہ آپس میں پھر وہی بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو بھی ایشوز آپس میں آتے ہیں ان کو ریزالو کرنا پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم ساتھ اگر یا کشمیر میں ان کا پرائم منسٹر ہے تو اس کو بھی ہماری پارٹی نے ووٹ دیا ہے. کوئی جی بی میں اگر اس کا کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، وہی چیف منسٹر بھی ہماری پارٹی نے ووٹ دیا ہے. اس کی گورنمنٹ کو بھی سب سے پہلے اس کو مبارکباد بھی دی ہے اور اس کو ووٹ بھی کیا ہے. تو اس طرح کوئی بات اگر یہاں ہم ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو صدر جو دوسرے عہدے آپ کے سامنے سب کو سپورٹ کیا. اور یہ اس کا وقت ہے کہ مل جل کر آگے جائے، اور آگے وہی نیشنل جو ایشو ہے، ہماری اپنی سیاست، اپنی پارٹی اپنی جگہ، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ساتھ نظر آ جائے. یہ وقت بھی تقاضا ہے اور ملکی مفاد کے بھی تقاضا ہے. رائٹ. اچھا، آپ نے بالکل ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اب کیونکہ آپ کو ان الیکشن کیمپینز کا اچھی طرح سے پتہ ہے، جو الزامات بلاول بھٹو نے لگائے ہیں، اور خاص طور پر چودھری یاسین کے حلقے کے حوالے سے، جو الیکشن ڈے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن ڈے پر جو کچھ ہوا، آپ خود جو ہے وہ ان الزامات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو ہے وہ کیا ان الزامات کا جواز ہے جو بلاول بھٹو کی طرف سے لگائے گئے ہیں مخصوص حلقوں کے حوالے سے بھی؟ بات یہ ہے کہ یہ بات تو کرنی بھی نہیں چاہیے، اور اتنے بڑے لیڈر کو بھی نہیں دیتا کہ اگر ہم جیتے تو پھر تو بہت اچھے کوئی الیکشن بھی ہوئے اور شفاف بھی رہے. اگر ہم ہارے تو اس کے ساتھ ہمارا جواب نہیں کہ لوگوں نے کیوں ووٹ نہیں دیا. تو یہ تو اپنے پارٹی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے. تو ہم نے کس طرح کس طرح دھاندلی کی، یہ تو ہر ایک کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہی ہماری کوئی گورنمنٹ ہے، ہمارا صدر ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا کیبنٹ ہے، ہم نے وہی لوگ لگائے جو وہی ڈی پی او، ڈی آئی جی، اور کوئی ڈی سی، کمشنر، اے سی، تحصیلدار، پٹواری، سارے تو ان کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ ہم کس طرح اس میں داخل ہوئے اور دھاندلی کی اور ہم نے ٹپے لگائے، یہ کوئی کسی کو سمجھنے سے اگر آپ ان سے ڈیٹیل میں پوچھے تو کسی کو جواب ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا جواب دے. صرف اس مقصد کے لیے کہ ہمیں ووٹ کیوں نہیں پڑے، ہم نے سیٹیں کیوں نہیں جیتے. تو اس کے لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اپنی پلاننگ دیکھیں کہ آپ نے کیا پلاننگ کی، آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے کیا کیا ہے، آپ نے مرکز سے کیا کیا ہے، آپ کی کوئی کتنی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہا اور کوآرڈینیشن رہا، ایک حل پر آپ نے کتنا فوکس کیا. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا، کئی میٹنگز لیے، اور ہمیں یا رانا ثناء اللہ صاحب اور میں خود تو
نظام کا حصہ رہا. ہم نے یہاں آگے ساری چیزیں دیکھ لی, حلقہ وائز دیکھ لے, لوگوں کو شامل کرا دیا, آپس میں ان کے جو اختلافات ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ملک کرا دیے, نئے لوگوں کے لے آیا. اور اسی وجہ سے یا اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے اور اسٹیج پر تقریر کرے اور جائے, لوگ اس کی اسٹیج کی تقریر کو سن کر اس پر ووٹ دے گا. یا اپنا ایک نظام ہے, ان کے برادری ہے, ان کے گروپ سے ان سب کو ساتھ لے کر وہی جانا پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہم پر تو بنتا ہی نہیں الزام کہ کس طرح ہمارے ساتھ کیا وسائل تھے, کیا ریسورسز تھے, اور ہم نے کس طرح کرا دیے. انہوں نے جو ایک کی بات مجھے کل وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, وہی پرویز اشرف صاحب کی میں نے ایک سن لیا ایک حلقے کے حوالے سے, تو پھر میں نے وہی سارے فیکٹس اس کو نکال دیے کہ جو آپ کا امیدوار ہے وہی یاسین صاحب جو آپ کا صدر بھی ہے, ان کے یہ ہوم سٹیشنز ہیں, اس کو بھی ساتھ ذرا پڑھ لے. جس کا ہوم سٹیشن ہوتا ہے اس کو زیادہ ووٹ پڑ جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ. تو پھر جو میں نے ان کو وہی فیکٹس سامنے لائے تو پھر کوئی آگے کوئی اور بات ہی نہیں تھی. تو اپنا ایک سوچ کے اب کس طرح اپنے لوگوں کو مصروف رکھے, جو نیکسٹ فیز ہے اور پھر اس کے آگے نیکسٹ فیز ہے, اس میں لوگوں کو اپنے پارٹی کو کس طرح رکھے. اس میں تو نہیں امیر مقام صاحب, یہ جو انہوں نے دکھا رہے ہیں اور وہ جو الزامات لگا رہے ہیں, تو کیا پھر ان کو اگر دھاندلی نہیں تو بے ضابطگیاں یا irregularities ان کو کہا جا سکتا ہے؟ نہیں مطلب کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ as a whole جو ہے ابھی بھی ہمارے یہاں کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی, میں اور راؤ صاحب پارٹی کی لیڈرشپ بھی تھی. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کشمیر کے الیکشن پر پارٹی سیاست نہیں کر لینی چاہیے اور اس طرح متنازعہ بیانات نہیں دینے چاہیے. ہمیں تو ان کو داد دینا چاہیے کہ وہی جس میں جے کے گورنمنٹ بھی شامل ہے, اس کا پرائم منسٹر بھی شامل ہے, الیکشن کمیشن بھی شامل ہے, وہی لا انفورسنگ ایجنسیز بھی شامل ہے, ایڈمنسٹریشن, پولیس, سارے شامل ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی نکلے گا نہیں, الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. پھر انہوں نے دل بڑا کر کے الیکشن ہوا, اور وہی آپ سارے اعتراضات دیکھ لیں, وہی کہ 13 حلقے ہیں, تو آپ کو 1 2 3 حلقوں میں وہی واقعات ہونے, وہی چھوٹے موٹے واقعات, اور وہی اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی نہیں. کوئی کمپلینٹ ریکارڈ نہیں ہوا ہے. وہی 8 بجے تک کاؤنٹنگ تک کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا کہ یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے, کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے. تو اس کے بعد کہ فلاں جیتا فلاں ہارا, اگر میں ہار گیا تو میں نہیں مانتا ہوں, اگر جیت گیا تو پھر ٹھیک ہے. تو اس طرح کوئی بات اگر آپ اس کو ایز اے ہول دیکھیں, یہ بات اگر ہم میں سے ہم کرتے, دوسری پارٹی کرتے کہ رولنگ پارٹی نے یہ کیا وہ کیا, تو لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا تھا, مگر یہ تو کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے. اب ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو لوگ سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کیا, ان کو بھی پتہ ہے خود. یہ میں نہیں کہتا, ان سے اکیلے میں پوچھے کہ یہ ریکارڈ کی بات نہیں, تو اب آپ بھی کہے گا کہ اس طرح بات ہوئی کشمیر میں ہو ہی نہیں سکتی. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, لوگوں نے ووٹ دیا اپنی پیار محبت سے دیا ہے, اور وہی جو محنت کی گئی, اور جس طرح ہمارے قائد نواز شریف صاحب, ہماری بہن وہی مریم نواز صاحبہ, اور ہم فیلڈ میں رہے, لوگوں کے پاس گئے, ان حالات کو دیکھ کر, تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل کر لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی وہی بھرپور کوشش کی کہ ہمیں ایک پارٹی کو مینڈیٹ دینا چاہیے کہ وہ آ جائے اور ہمارے مسئلے کرے آگے. لیکن اس پہ امیر مقام صاحب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف کشمیر کے الیکشن پر نہیں بلکہ انہوں نے جو پچھلا الیکشن تھا اس سارے الیکشن پر سوال اٹھا دیے. فارم 47 کا جو جس طرح سے ذکر کرتے رہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو ان کی تقریر تھی یا یہ جو ان کا مدعا تھا, اس کا کیا مقصد تھا؟ یار یہ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, اور ہماری خواہش ہے کہ اس طرح باتیں ہماری تو اتنی لیول بھی ہمارے آگے لیڈرشپ بھی نہ کہے, ہم بھی نہ کہے, مگر بہت افسوس کی بات, اگر آپ خود اس نظام کا حصہ ہے, اگر آپ کا صدر پاکستان اس نظام کا حصہ ہے, اگر آپ کی بلوچستان کا چیف منسٹر اس نظام کا حصہ ہے, اگر آپ کا کوئی سینٹ کا چیئرمین اس نظام کا حصہ ہے, آپ کا ڈپٹی اسپیکر اس نظام کا حصہ ہے, اور کئی چیزیں
آپ کے گورنر جو نامنیٹ ہوئے اس نظام کا حصہ ہے، تو اگر یہ نظام ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اس کا پارٹ کیوں بنے، اس کا حصہ کیا بنے؟ پھر تو آپ کو اپنے آپ سے سٹارٹ لینا چاہیے، اپنے آپ سے شروع کر لینا چاہیے کہ یہ سسٹم اس طرح ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم اس سے نکلتے آٹومیٹیکلی یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ اور ہم سارے نئے طرف چل پڑیں گے۔ تو اس طرح بات کرنا لوگ اچھا نہیں سمجھا، ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے بھی، ان پر یہ سوالات اٹھ رہا ہے کہ اگر اس طرح آپ بات کرتے ہیں تو پھر کیوں آپ اس سسٹم کا حصہ ہے؟ آپ اسی وجہ سے آپ نے عہدے لیے ہوئے، تو آپ یہ تو وہ اپنے آپ پر سوال کر رہے ہیں، تو میں اس کے آگے کیا کہہ سکتا ہوں؟